وزیر اعظم عمران خان کا سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان لانچ کریں گے ہنر مند پورٹل کو. ویری گڈ. ہاتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے وزیر اعظم عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب عثمان ڈار صاحب، شفقت محمود منسٹر ایجوکیشن، اور میرے وزیر، خواتین و حضرات اور پاکستان کے نوجوان، اچھا، میں یہ جو ہنر مند پاکستان پروگرام آج لانچ کیا، میں اس سے پہلے آپ سب کے لیے آپ کو ایک پاکستان کا روڈ میپ دیتا ہوں کہ ہمارا ملک اب کس طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ کیسے ہمارے ملک نے ایک عظیم قوم بننا ہے. یہ بڑا ضروری ہے اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے قوم کو پتہ چلے کہ یہ قوم کیوں وجود میں آئی تھی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. اور اس لیے یہ جو آج کا پروگرام ہے ہنرمند نوجوان، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جو ہنرمند پاکستان پروگرام ہے، یہ اس راستے پہ اب ہم جا رہے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کو ایک وہ قوم بنائے گئے جو 1947 میں ایک بڑی خواب کا نام تھا پاکستان. ایک بڑا لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا ہمارا نظریاتی لیڈر تھا علامہ اقبال. تو ہمارا جو پاکستان ہے ایک مشکل وقت سے نکل رہا ہے. یہ میں سب نوجوانوں، آپ سب کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، انسان کی زندگی میں، ایک ادارے کی زندگی میں، ایک سپورٹس ٹیم کی زندگی میں اور ایک قوم کی زندگی میں ہمیشہ اچھے برے وقت آتے ہیں. یہ پلیز یہ یاد رکھیں کہ زندگی کبھی بھی صرف فیری ٹیلز میں ہم پڑھتے تھے جب چھوٹے تھے تو انگریزی کی کتابوں میں پڑھتے تھے اینڈ دے لیوڈ ہیپلی ایور آفٹر. یہ صرف فیری ٹیلز میں ہوتا ہے، اصل زندگی میں ایسی چیز نہیں ہوتی. وہ لیوڈ ہیپلی آفٹر جو ہوتا ہے، یعنی جو سکون کی زندگی، وہ صرف قبر میں ہی ہوتی ہے. زندگی اونچ نیچ کا نام ہے، اور جو یہ اونچ نیچ کا جو ڈائنامک سمجھ جائیں تو وہ ہمیشہ برے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. برا وقت ایک انسان یا قوم کی زندگی میں آپ کو ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغام آتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرو، تم غلط طرف نکل گئے ہو، اپنا راستہ ٹھیک کرو، اس راستے پہ لگو جو اللہ چاہتا ہے.
اور جو پھر ملک کامیاب ہوتا ہے یا انسان کامیاب ہوتا ہے وہ پھر اس برے وقت میں ایک انالیسس کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، پھر سوچتا ہے، مشاورت کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ جو ہمیں لینا چاہیے تھا، جو ہمیں اس راستے پہ لے کے جائے گا جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک بنا تھا وہ ایک جو خواب واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ یہ یاد رکھیں، پاکستان واحد دنیا میں ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ کوئی اور ملک اسلام کے نام پہ نہیں، مثلا ایران تو وہاں ایرانی ہے یا مصر مصری ہے، لیکن یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اور اسلام ہمارے لیے ہمیشہ، یہ بھی ہمیشہ، اور بچوں، آپ نوجوانوں، آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ جب مسلمان کہتا ہے نا کہ وہ کون سی ریاست ہونی چاہیے، ہم ہمیشہ سنتے تھے اسلام کی ریاست۔ وہ کیا تھی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی، اور وہ جو ریاست تھی، جن اصولوں پہ وہ بنی تھی، وہ ایک کامیاب ماڈل بنایا تھا جس کے اوپر چل کے تو 700 سال تک دنیا میں مسلمان سب سے عظیم قوم بن گئے۔ تو ایک کامیاب ماڈل تھا، اور ہمیشہ یہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے یہی کہا کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے یہ کہا تھا۔ اب وہ ریاست کے اندر میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں بار بار کہ دو چیزوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، ایک انصاف اور دوسرا انسانیت۔ تو ہم نے ابھی تک ہمارے چار ہمارے اس وقت کوششیں ہیں، 4 پوائنٹس پہ جس پر ہم جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہم نے اپنے کمزور اور غریب طبقے کا دھیان رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ میرے خیال میں اللہ کی برکت ہمارے ملک میں اس لیے نہیں آئی کہ جو غلط راستے میں یہ تھا کہ ہمارے ملک میں ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا گیا اور باقی لوگ پیچھے رہ گئے۔ معاشرے کا جو سارا سسٹم تھا وہ موقع ہی نہیں دیتا تھا نیچے سے لوگوں کو اوپر آنے کے لیے۔ اور یہ میرے خیال میں یہ جو نظام ہوتا ہے یہ ظلم کا، ناانصافی کا نظام ہوتا ہے۔ امیر کے لیے ایک تعلیم، غریب کے لیے دوسری، امیر کے لیے ایک انصاف، غریب کے لیے دوسرا انصاف، امیر کے لیے انگلش میڈیم، عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم یا دینی مدرسے۔ یہ ایک مہذب معاشرہ ایسا نہیں چلتا، وہ اس میں ایکول اپرچونٹیز دی جاتی ہیں، سب کو موقع دیے جاتے ہیں اوپر آنے کے لیے۔ جو محنت کرتا ہے وہ اوپر آ سکتا ہے۔ یہاں سے ہمارے پاکستانی، میری دیکھتے دیکھتے انگلینڈ گئے، تھوڑے سے پاکستانی ہوتے جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا، لیکن وہ دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی بہتر کرتے گئے، ان کے بچے اور آگے نکل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معاشرہ موقع دیتا تھا ان کو اوپر آنے کے لیے، جدھر ایکول اپرچونٹیز تھی۔ اسی طرح امریکہ میں آج پاکستانی دیکھیں وہ کیوں اوپر چلے گئے ہیں، بڑے ہر شعبے میں پاکستانی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر نکل گئے کیونکہ معاشرہ موقع دیتا ہے، جس کو وہ کہتے تھے دی امریکن ڈریم۔ امریکن ڈریم کا مطلب کیا ہے کہ جو محنت کرے گا وہ اوپر آ سکتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ جو سسٹم تھا نا ہمارا کہ نیچے سے لوگ اوپر نہیں آ سکتے، میرے خیال میں یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ کی برکت نہیں آئی ہمارے ملک میں، اور ہم نے اپنے عام آدمی کا دھیان نہیں رکھا۔ جو فلاحی ریاست بننی چاہیے تھی پاکستان نہیں بنا۔ تو ہماری سب سے پہلا جو پروگرام ہے وہ ہے احساس کا پروگرام۔ اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف چیزیں کریں اپنے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ سب سے زیادہ مشکل حالات میں ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے، 190 ارب روپیہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پیسہ خرچ کیا صرف اپنے غریب طبقے کو اوپر لانے کے لیے۔ اور مجھے یہ احساس ہے کہ مشکل وقت ہے، ہمارے پاس جو حالات تھے، خسارہ تھا، قرضے چڑھے ہوئے ہیں،
اس کے اندر ہمارے پاس پیسہ کم تھا خرچ کرنے کے لیے، لوگوں کو مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، مجھے اس کا پورا احساس ہے۔ تو ہم نے پہلے شروع کیا کہ یہ جو لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں، آج سے 1 سال پہلے پناہ گاہ بنانی شروع کی۔ آج آپ حیران ہوں گے، تقریباً 170 پناہ گاہ بن چکی ہیں پنجاب میں اور پختونخوا میں۔ جدھر جو لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے ان کے لیے اس سردی میں لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے، ان کے لیے جگہ ہے، وہ وہاں کھانا پینا ملتا ہے۔ میں نے یہاں اسلام آباد میں پولیس کو کہا ہوا ہے کہ رات شام کو جا کے جب وہ پٹرول کریں تو کوئی بھی آدمی سڑک پہ سویا اس کو لے کے پناہ گاہ میں لے کے جائیں۔ کل یوٹیلیٹی سٹورز کا آغاز کیا، ہم نے پیسے ڈالے ہیں 6 یا 7 ارب روپیہ، تاکہ لوگوں کو، ہمارے جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کو سستی بنیادی چیزیں، آٹا، چینی، گھی، چاول، دال، یہ تاکہ ان کو مل سکے۔ تو یہ ہم نے شروع کیا، اور یہ انشاءاللہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو سستی قیمتیں ملیں گی۔ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں مشکل وقت میں، جو مڈل مین جسے کہتے ہیں، بیچارہ کسان ایک محنت کر کے چیز دیتا ہے، لیکن اس میں اور جو لوگ خریدتے ہیں اس میں اتنا زیادہ فاصلہ آ جاتا ہے، تو اس لیے بھی یوٹیلیٹی سٹورز کے قیمتیں نیچے رہیں۔ پھر ہم نے جو مجھے سب سے زیادہ، میں سب کے لیے سب کہنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہے وہ ہے ہمارا ہیلتھ کارڈ۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب، میں آپ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوگا ہیلتھ کارڈ کیا ہے۔ ہیلتھ کارڈ ہے انشورنس۔ ایک غریب خاندان کے پاس کارڈ ہے، اور اب تک میرے خیال میں ہم 60 لاکھ لوگوں کو، خاندانوں کو دے چکے ہیں۔ ان کے پاس 5,40,000 یا 7,20,000 میں 7,20,000 7,20,000 اس کارڈ کے اوپر وہ خاندان خرچ کر سکتا ہے، کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروائے۔ یہ اس لیے آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک غریب گھرانے کے لیے کئی دفعہ ایک بیماری اس گھر کو بالکل ہی غربت میں دھکیل دیتی ہے۔ اور جو میں نے یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا ہی اس لیے تھا کہ کینسر تو خیر بہت مہنگی بیماری ہے، تو ایک عام گھر میں کینسر ہوتی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ گھر سب کچھ بیچ دیتا ہے، اپنا زیور سب کچھ بیچ دیتا ہے، کیونکہ بڑی مہنگی علاج ہے اس کا کینسر کا۔ اس لیے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہم سارے پاکستان کے جو غریب گھرانے ہیں ان کو کور کریں گے۔ پھر ہم لنگر کھول رہے ہیں۔ غریب بستیوں میں جدھر لوگوں کو مشکل ہے، بے روزگاری کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ان کے لیے کم از کم بھوکے نہ سوئیں۔ تو اب ہماری کوشش ہے کہ کور کریں پاکستان کے وہ سارے علاقے جدھر غریب بستیاں، جدھر ہم انشاءاللہ لنگر کھولیں تاکہ لوگ جا کے کم از کم دال روٹی کھا سکیں وہاں۔ اچھا، اب سب سے پہلی ذمہ داری اپنا نچلا طبقہ، جو سب سے زیادہ جن کو ضرورت ہے، اس کے بعد اب اگلا جو یہ 2020 میں ہم نے اب روزگار دینا ہے لوگوں کو، اور روزگار کے لیے سب سے بڑا پروگرام جو ہمیں مشکل لگی ہے کیونکہ اس میں بڑی رکاوٹیں تھیں، وہ ہے ہمارا جو 50 لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں پاکستان کے اندر اگلے 4 سالوں میں۔ اس میں پہلی دفعہ تنخواہ دار طبقے کے لیے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں، بدقسمتی سے وہ قانون پھنسا ہوا ہے عدالت میں،
اب تقریباً 1 سال ہو گیا فور کلوجر لا، وہ اب امید ہے کہ انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کر دے گا. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ تنخواہ دار لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کا، ان کو بینک سے قرضے ملیں گے. اور وہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں، کیونکہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک جس کو مارگیج سسٹم کہتے ہیں یا ہاؤس فائنینسنگ، وہ ہمارے میں ہے ہی نہیں. یا پیسے ہیں تو گھر بناؤ، اس کا مطلب کہ لوگ تنخواہ دار لوگ، سرکاری نوکر یہ گھر نہیں بنا سکتے. اس لیے ان کے لیے یہ لے کے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اسی ہفتے وہ کلیئر کر دیں گے بل، وہ جو کیس ہے، تاکہ ہم شروع کریں اپنی. اور اس سے یہ جو گھر بنانے کا ہمارا ہے، اس سے انشاءاللہ 40 انڈسٹریز چل پڑیں گی. 40 انڈسٹریز جب کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو چل پڑتی ہیں. تو اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک میں جو اس وقت بے روزگاری ہے وہ انشاءاللہ ہم ختم کریں گے اس طرح. اور دوسرا، ہم سکھ انڈسٹری جو انڈسٹریز بند پڑی ہیں ان کے لیے ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ انڈسٹریز کھلے، امپلائمنٹ ہو، روزگار ہو، تاکہ لوگ نوکریاں مل سکیں لوگوں کو. اب میں نوجوانوں پہ آتا ہوں. دیکھیں، پاکستان کے پاس جو اثاثے ہیں، ہمارے پاس اثاثے ہیں جو ابھی تک استعمال نہیں ہوئے. سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہماری پاکستان کے پاس زرخیز زمین ہے. ہم جس وقت بھی اپنی جو ہمارا ایگریکلچر سسٹم ہے اس کو ٹھیک کر لیں، پانی کا صحیح استعمال کر لیں، نئی ٹیکنالوجی لے آئیں، آپ یہ سوچیں کہ ہم آرام سے اپنی جو پیداوار ہے وہ دگنی کر سکتے ہیں. چائنا اور ہندوستان بھی، لیکن چائنا میں ہمارے سے 3 یا 4 گنا زیادہ پیداوار وہ لیتے ہیں اپنی زمین سے، کیونکہ نئی ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں، پانی کا صحیح استعمال ہوتا ہے. ہمارا بدقسمتی سے یہ بہت بڑا رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہم وہ پرانے زمانے کی ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہیں. تو وہ اب ہم نے چائنا کے ساتھ وہاں بھی ہمارا MOU سائن ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو زرخیز زمین ہے یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے جو انشاءاللہ اس ملک کو اٹھائے گا. اور دوسرا، معدنیات. پاکستان کے پاس آپ سب کو حیرت ہوگی کہ دنیا سے سب سے بہتر تانبے اور سونے کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں. بدقسمتی ہماری کہ کوئی بھی، پیچھے تو اس کی کرپشن تھی، ابھی تک ہم اس کو نہیں استعمال کر سکے. انشاءاللہ اب ہماری جو بات چیت چل رہی ہے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ آپ دیکھیں کہ اس میں صرف آپ سب کے لیے صرف جو 2 کانے ہیں، 14 ہیں وہاں سونے اور تانبے کے کانے ریکوڈیک میں، 2 کے اندر صرف نفع اتنا ہے کہ ہم جتنا بیرون ملک قرضہ ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑا پاکستان کا اثاثہ ہمارا نوجوان ہے. ہمارا ابھی نہیں ہمارا سب سے بڑا اثاثہ پاکستان میں اس لیے نوجوان ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا 2nd ینگسٹ پاپولیشن ہے. یہ جس طرح بھی شفقت محمود نے کہا کہ اگر ہم اسی نوجوان کو اب ہنر دے سکیں، صحیح تعلیم دے سکیں، یہ نوجوان، صرف نوجوان ہمارے جو ہیں اس وقت پاکستان میں، یہی اس ملک کو سپر پاور بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اس لیے یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. ہم نے کبھی بھی اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم ہی نہیں دی، ہم نے کبھی تعلیم پہ زور نہیں دیا. ہم نے جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اس پہ ہم نے پیسہ نہیں خرچ کیا. اور ہم نے جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ تھا
اس کو ہم نے ابھی تک ضائع کیا ہے. تو یہ جو ہنرمند پروگرام ہے یہ بہت بڑا، میں مبارک دیتا ہوں آپ کو عثمان ڈار، آپ کو بھی شفقت محمود، کہ یہ پہلا قدم ہے. اس سب سے بڑا جو ہمارا اثاثہ ہے اس کو ہم وہ اثاثہ بنائیں جو میں آپ یقین دلاتا ہوں کہ صرف یہ نوجوان ہی پاکستان کو اٹھا سکتا ہے. اس کے لیے شفقت محمود نے آپ کو بتایا یہ پہلی دفعہ ایسے انیشیٹوز لیے گئے ہیں پاکستان میں، اور میں یہ ابھی ہمارے پاس کم پیسے ہیں، جیسے جیسے انشاءاللہ یہ 2020 یہ پاکستان کے اٹھنے کا سال ہے. پہلا 2019 سٹیبل ہونے کا سال تھا، یہ انشاءاللہ اس کو ملک کو اٹھانے کا سال ہے. تو اس کے اندر اس پہ جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ پیسہ تعلیم، صحت پہ اور خاص طور پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر جائے گا. اس کی پانچ خاص چیزیں ہیں جو یہ ہنرمند نوجوان کی ہنرمند پاکستان کی، یہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے 30 ارب روپیہ اس کے لیے دیا ہے اور پہلے فیز میں 10 ارب روپیہ استعمال ہوگا. اور کس چیز پہ استعمال ہوگا؟ 5 لاکھ ہم نوجوانوں کو سکل سکھائیں گے، ہنر سکھائیں گے، جس میں ابھی آپ کو بتایا گیا ہنر کیسے ہوں گے، جو لیٹسٹ چیزیں ہیں. اچھا، دنیا ایک انڈسٹریل ریولوشن تھی، یہ اس سے بھی بڑی ریولوشن آ رہی ہے. نئی چیزیں آ رہی ہیں جو پتہ نہیں دنیا کو 10 سال کے بعد کدھر لے کے جائیں گی، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا، یہ ساری نئی چیزیں ہیں. روبوٹکس، ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹرنگ، نئی چیزیں ہیں. تو یہ جو سکلز کے اندر یہ شامل ہوں گی کہ ہم 10 ارب روپیہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں 5 لاکھ نوجوانوں پہ، اور پہلے فیز کے اندر 1,70,000 نوجوانوں کو ہم ٹرین کریں گے. 500 ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز کھولیں گے. مجھے اس کی خاص طور پہ خوشی یہ ہے کہ ان میں سے 70 سینٹرز پہلے فیز میں مدرسوں میں کھولیں گے. مدرسوں میں اس لیے ضروری ہے کہ آج تک ہم نے مدرسوں کے بچوں کو اپنا ہی نہیں سمجھا. مجھے سب سے زیادہ فخر اپنی حکومت پہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان کی حکومت ہے جس نے جو 25 لاکھ ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو اس نے اپنایا، اپنا سمجھا ہے. ان کو ہم نے مین سینٹر میں لے کے آئے ہیں. ان کے لیے، مدرسوں کے لیے ہم نے جو وہ سبجیکٹس جس سے وہ مدرسے کے بچوں کو موقع ملے کسی بھی فیلڈ میں جا سکے، ہم نے وہ کیا ہے. تو مجھے اس کا بڑا خوشی. اور پہلا ہے کہ ہم نے 70 سینٹر کھول لیا پہلے فیز کے اندر مدرسوں کے اندر. اس کے بعد 300 اسمارٹ ٹیکنیکل سینٹرز. اسمارٹ ٹیکنیکل سینٹرز کا مطلب یہ ہے کہ ان کی افیلیشن ہوگی انٹرنیشنل کوالٹی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ. اب زمانہ ایسا آ گیا کہ آپ یہاں سے ڈائریکٹ ان کے تھرو اپنے بچوں کو یہاں تعلیم دے سکتے ہیں جو لیٹسٹ چیزیں، لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں. یہ میں شفقت محمود آپ کو خاص اس کے اوپر مبارک دیتا ہوں، کیونکہ اس سے جب تک ہمارے پاس کوالٹی سینٹرز نہیں آتے اور وہ پھر کوالٹی سیٹ کریں گے پاکستان کے اندر، وہ باقی بھی انسٹیٹیوٹس کی سٹینڈرڈ اوپر لے جائیں گے. 75 سینٹرز پہلے فیز کے اندر ہم پاکستان میں کھول رہے ہیں. اور جو مجھے یہ بھی شفقت آپ کی مجھے جو سب سے زیادہ چیز پسند آئی ہے، جو نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل، مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر سینٹرز ہوں گے ان کو سرٹیفائی کیا جائے گا کہ یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ بی کیٹیگری ہے، سی کیٹیگری ہے. اس سے کمپٹیشن ہوگی ٹیکنیکل سینٹرز کے اندر. آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کس طرح کے نوجوانوں کو سکلز دے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ کوشش ہوگی، اسٹینڈرڈائزیشن ہوگی، سرٹیفیکیشن ہوگی، پتہ چلے گا
کہ کون سا انسٹیٹیوٹ کتنی کوالٹی کی تعلیم دے رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس لیے ہے کہ نوجوانوں کو نوکریوں کے لیے، آگے اچھی اچھی نوکریاں لینے کے لیے اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. ہم نے نمل کالج جو ہم نے بنایا ہے میاں والی میں، آپ کو یہ حیرت ہوگی سن کے کہ نمل کالج میں پہلے تو سارے ہمارے غریب طبقے کے تقریباً بچے پڑھتے ہیں، وہاں 90% سے اوپر اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ چیز آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ 95% بچے وہاں کے اسٹوڈنٹس جیسے ہی وہ ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے ہنرمند پاکستان میں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو سکلز دینے ہیں، ہنر دینا ہے، تاکہ موقع دیں کہ وہ نوکریاں ان کو ملیں، اپنے خاندانوں کو اٹھائیں. کیونکہ حکومت کتنی نوکریاں دے سکتی ہے؟ نوکریاں تو حکومت وہ فضا بنا سکتی ہے جس میں نوجوانوں کو نوکریاں ملیں. اور انشاءاللہ یہ جو آج آغاز کیا ہے، مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ہم اپنے اب نوجوانوں کو ایک سیریس پہلی دفعہ ایفرٹ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو اپنی قوم کا سب سے بڑا اثاثہ بنا کے. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں نوجوانوں سے آپ سے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ملک جو اللہ نے بنایا ہے، یہ ایک وہ قوم ہے جو انشاءاللہ ساری مسلمان دنیا کے اندر وہ ملک بنے گا جو مسلمان دنیا کے لیے مثال بنے گی اور لیڈ کرے گا ان کو. اور یہ میں آپ کو آخر میں اپنی فورن پالیسی بتا دوں کہ اب تک ہم غلطیاں کیا کرتے رہے کہ ہم کسی اور کی جنگوں کے اندر شرکت کرتے رہے. اب پاکستان کبھی کسی کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرے گا. پاکستان وہ ملک بنے گا جو ملکوں کے اندر امن پیدا کرے گا. اور ابھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ہم دوستی کروائیں. ہماری سب سے بڑی یہ کوشش ہوگی. اور انشاءاللہ یہ بھی میں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی اور ایران کی ہم دوستی کرانے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ جنگ، نوجوانوں یہ یاد رکھیں، کوئی جنگ نہیں جیتتا، جو جیتا ہے وہ بھی ہار جاتا ہے. اور ہم نے یہ جو وار آن ٹیرر میں شرکت کی تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے کتنی بڑی قیمت ادا کی تھی اس جنگ کے اندر شرکت کرنے کے لیے. اور یہ وہ ملک ہوگا، اب جنگیں نہیں لڑے گا، لوگوں کو اکٹھا کرے گا، امن والا ملک بنے گا پاکستان انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.